السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آج ہم لوگ نماز کے واجبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس سے پہلے ارکان الصلاۃ کے بارے میں بات کی تھی۔ نماز کے واجبات، نماز کے اوبلیگیٹری چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، تکبیرۃ الاحرام کے بعد جتنے بھی تکبیرات نماز میں ہیں یہ واجب ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد جتنے بھی تکبیرات نماز میں ہیں وہ سب واجب ہیں، کمپلسری ہیں۔ نمبر 2، نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا کم سے کم ایک بار رکوع کی حالت میں کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور سبحان ربی العظیم جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا رب جو عظیم ہے، تمام کمیوں سے، تمام امپرفیکشن سے پاک ہے، یعنی اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب ہے اللہ نے اس کو سن لیا جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اور جماعت میں نماز پڑھتے وقت امام زور سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور جو امام کے پیچھے مقتدی ہیں، امام کو فالو کرنے والے ہیں، وہ دھیرے سے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے۔ نمبر 4، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد، اس کا مطلب ہے اور تیرے لیے ہمارے رب تعریف ہے، تیرے لیے میرے رب تعریف ہے۔ یہ بھی امام بھی کہیں گے اور مقتدی بھی کہیں گے۔ امام دھیرے سے کہیں گے، امام زور سے نہیں کہیں گے، اور ربنا ولک الحمد امام اور امام کے پیچھے جو مقتدی ٹھہرے ہیں وہ دھیرے سے اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 5، سجدے کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھنا ایک بار واجب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ سنت ہے۔ سبحان ربی العالی ہے کہ ہمارا اعلیٰ رب تمام کمیوں سے پاک ہے، تمام امپرفیکشن سے پاک ہے۔ نمبر 6، یہ بھی واجب ہے، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے۔ رب اغفر لی کا مطلب ہے اے میرے رب مجھے معاف کر۔ نمبر 7، 4 رکعت یا 3 رکعت کی فرض نماز میں دو رکعت کے بعد پہلی اتحیات جو ہے، پہلی تشہد جو ہے یہ واجب ہے، اور پہلی تشہد کے جو کلمات ہیں التحیات للہ وہ واجب ہیں۔ یہ نماز کی واجبات ہو گئی۔ اگر امام جو نماز پڑھا رہے ہیں ان سے ان میں کوئی چھوٹ ہو گئی تو سجدہ سہو امام کو کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے اور واجبات میں کوئی کمی ہوئی تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر کے سلام پھیر دینا چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے نماز کی سنتیں۔ نماز کی بہت ساری سنتیں ہیں، یہاں پر انشاءاللہ ہم کچھ سنتوں کا ذکر کریں گے، پورے سنتوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ نمبر 1، تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو نماز کی افتتاح میں نماز کو شروع کرتے وقت جو ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی، یا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم باعد بینی وبین خطایا، یہ پوری جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ سب نماز میں سنت ہیں، مستحب ہیں۔ ان کو پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہے اور نہیں پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا، یعنی رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کے پر نماز میں رکھنا
ناف کے اوپر سینے کے پاس، یہ نماز میں سنت ہے۔ نمبر 3، فرسٹ تکبیر میں ہاتھوں کو کان تک، کان کو چھینا نہیں ہے، کان تک یا کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھانا اللہ اکبر بولتے وقت، اور اس کے علاوہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، اور تیسری رکعت جو 3 اور 4 رکعت کی نمازیں ہیں، اس میں تیسری رکعت میں جب فرسٹ اتحیاتو پڑھ کے ہم لوگ اٹھتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، اس عمل کو رفع الیدین کہتے ہیں، اس عمل کو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، جیسے میں نے پہلے بتایا، جو دعائیں ہیں رکوع میں، جیسے سبحان رب العظیم ہے، اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، سجدے کی جو دعا ہے سبحان رب العالی، اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 5، 2 سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، یا رب اغفر لی کے ساتھ ساتھ جو سنت کی بہت ساری دعائیں ہیں ان کو پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6، رکوع کے وقت سر اور کمر کو بالکل سیدھی لائن میں رکھنا، یہ سنت ہے، اور رکوع میں جاتے وقت واجب یہ ہے کہ آدمی یعنی رکوع کی حالت میں جھکا ہوا رہے پوری کوشش کے ساتھ، اور پرفیکٹ رکوع یعنی جس میں سنت بھی فالو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا جو سر ہے وہ کمر کی لائن میں بالکل سیدھا رہے، یہ سنت ہے۔ نمبر 7، اور دوسری سنتوں میں یہ بھی ہے کہ سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو یعنی آرمز کو پیٹ سے اور ران سے، تھائز سے دور رکھنا، یعنی کھلا ہو کر کے سجدہ کرنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ نمبر 8، رکوع کرتے وقت اپنے جو ہاتھ ہیں، آرمز جس کو کہتے ہیں، اس کو صرف ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا، یہ جو ہے واجب ہے، اور سنت میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تھوڑا اوپر رکھے، زمین سے لگا ہوا نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے، جیسے کچھ لوگ پورے ہاتھوں کو بچھا کر کے رکھتے ہیں، ہاتھ بھی اور آرمز بھی بچھا کر کے رکھتے ہیں، عورتوں کو اس طرح سے نماز پڑھنے کی عادت ہے عام طور پر، ہمارے یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے، صرف ہتھیلی جو ہے زمین پر لگے اور بقیہ جو ہاتھ ہے وہ اوپر رہے۔ نمبر 9، پہلی تشہد میں لیفٹ پیر پر یعنی بائیں پیر پر بیٹھنا، اور دائیں پیر کو تھوڑا سا اٹھا کر کے اس طرح سے بیٹھنا کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہونے کی پوزیشن میں ہوں، یہ بھی سنت ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان میں سے بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ اور سنت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی آخری تشہد میں جو 3 اور 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اس میں آخری تشہد میں اپنے لیفٹ لیگ کو، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے، انشاءاللہ آپ اس کی ویڈیو وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، دائیں پیر کے نیچے یعنی اپنا جو کاف ہے جس کو انگلش میں کاف کہتے ہیں یا شین کہتے ہیں، اس کے نیچے رکھیں اور اس طرح سے بیٹھے، اور یہ فرسٹ تشہد کی میں بیٹھنے سے الگ ہے، اس طرح سے بیٹھے کہ رائٹ سائڈ سے اس کا لیفٹ پیر جو پیر کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا باہر ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 11، آخری تشہد میں اتحیات کے بعد اور درود و سلام کے بعد، یہاں پر میں ایک بات بتاتے چلوں کہ آخری تشہد میں اتحیات کے بعد اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا، درود ابراہیم پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد میں بہت ساری دعائیں کرنا، یہ سنت ہے۔ جو آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ کریں، اور یہ دعاؤں کو قبول کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 13،
فجر کی 2 رکعت میں، فجر کی فرض نماز کی 2 رکعت میں، مغرب کی پہلی 2 رکعت میں اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی دیگر سورتوں کو زور سے پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دوسری صورتیں ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی آخری نماز میں، آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعت میں دھیمی آواز سے، دھیرے سے پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 15، ہر ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور عشاء کی آخری کی 2 رکعت، ظہر کے آخر کی 2 رکعت، عصر کے آخر کی 2 رکعت، مغرب کے آخر کی 1 رکعت میں اکثر عام طور پر کوئی صورت نہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور کبھی کبھار اگر کوئی آدمی صورت پڑھ لے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ رہی نماز کے واجبات اور کچھ سنتیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔